آج ویو 360 میں پاکستان کا سیاسی بحران کیا بیرونی سازش کے الزام سے ٹل سکتا ہے؟ ملیے گا 7 سال کی اس بچی سے جس کی یوکرین کے بامب شیلٹر میں گانے کی ویڈیو دنیا بھر میں وائرل ہو گئی. Our land is in Ukraine. We have to speak Ukrainian. We have war in Ukraine. Russia is attacking us. اور 2015 کے ایران جوہری معاہدے کی بحالی کے بارے میں امریکی موقف کی وضاحت کے لیے امریکی وزیر خارجہ بلنکن کا اسرائیل اور خلیجی ملکوں کا دورہ. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کے نتیجے میں ملک میں جو سیاسی ہلچل پیدا ہوئی ہے شاید وہ کچھ عرصہ مزید جاری رہے گی. وزیر اعظم نے موجودہ سیاسی چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے جو دفاعی حکمت عملی اپنائی ہے اس کا ایک پہلو وہ الزامات ہیں جن کا مقصد عوام کو یہ باور کرانا ہے کہ ان کو ہٹائے جانے کی کوششوں کے پیچھے کوئی بیرونی سازش بھی کار فرما ہے. اشارہ امریکہ کی جانب ہے اور اس حوالے سے وہ ایک خط کا ذکر بھی کرتے آ رہے ہیں. اس بیان بازی کا مقصد جو بھی ہو لیکن امریکہ میں تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ اس سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات مزید مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں. وزیر اعظم کے الزامات کے بعد امریکہ میں کس طرح کا رد عمل سامنے آ رہا ہے یہ بتانے کے لیے کیپٹل ہل سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں ایران عباسی. ایران، کتنی اہمیت دے رہا ہے واشنگٹن عمران خان کے ان الزامات کو اور کیا رد عمل ہے اس پر؟ جی اسد، امریکہ کے محکمہ خارجہ اور وائٹ ہاؤس دونوں نے تردید کی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کی جانب سے لگائے گئے یہ الزامات بے بنیاد ہیں، ان میں کوئی صداقت نہیں. گزشتہ روز امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان سے جب وائس آف امریکہ اردو نے یہ سوال پوچھا کہ کیا عمران خان نے جو الزام لگایا ہے کہ امریکہ ان کی حکومت گرانا چاہتا ہے ان کے خلاف ہے، تو اس کے جواب میں ان کے ترجمان نیڈ پرائس نے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں. ہم پاکستان میں ہونے والی پیش رفت کو قریب سے دیکھ رہے ہیں. ہم پاکستان کے آئینی عمل اور قانون کی حکمرانی کا احترام اور حمایت کرتے ہیں، لیکن ان الزامات میں کوئی صداقت نہیں ہے. اسد، اگر وائٹ ہاؤس کی بات کریں تو وائٹ ہاؤس کی کمیونیکیشنز ڈائریکٹر کیٹ بیڈنگ فیلڈ نے جب ان سے ایک پریس بریفنگ میں پوچھا گیا تو انہوں نے ایک جملے میں جواب دیا اور کہا کہ یہ بالکل بے بنیاد الزامات ہیں. اگر ہم چند دن پہلے کی بات کریں تو پھر امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے ایک بیان جاری کیا جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ کسی قسم امریکہ کی کوئی ایجنسی نے کسی قسم کا خط جو ہے عمران خان کو نہیں بھیجا. وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے سابق سفارتکار رابن رافیل سے بھی جب کل بات کی گئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ محض ایک غلط فہمی ہے اور امریکہ نے پاکستان کو کسی قسم کی دھمکی جاری نہیں کی ہے. تھینک یو ایران، اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. پاکستان کی سیاسی صورتحال پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ واشنگٹن کے یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس سے منسلک جنوبی ایشیا کے امور کے ماہر کالن کوکمن موجود ہیں. ویلکم ٹو دا شو کالن. Everyone in Pakistan is talking about Prime Minister Imran Khan's allegation of foreign conspiracy to remove him. So far, we have not seen much reaction here. Why is that? I think generally speaking right now, the U.S. is viewing this as an internal issue in Pakistan. Despite the Prime Minister's claims, I haven't seen much to substantiate them. And I think right now it's being interpreted here largely as political messaging, although I'm sure there will be tensions as a result of this going forward. کالن کوکمن کا کہنا ہے کہ امریکہ میں اس کو صرف پاکستان کی حد تک جو انٹرنل سیاست ہے اسی کانٹیکس میں دیکھا جا رہا ہے اور اس کو کوئی ایسا ثبوت اس کے پیچھے نہیں ہے جس کی وجہ سے امریکہ اس پہ کوئی ریئیکشن دے رہا ہو اور اس کو پولیٹیکل میسیجنگ کے کانٹیکس میں امریکہ میں خاص طور پہ واشنگٹن میں اس حوالے سے دیکھا جا رہا ہے. کالن، whether Prime Minister Imran Khan survives the no trust move or not, do you think his allegations about foreign conspiracy will impact Pakistan-US relations in coming days? I mean, I think there's quite a possibility for that because even if he is disqualified, I've seen no indication that the Prime Minister plans to leave politics. If anything, this seems to be his re-election campaign message going forward. So I would expect that we will hear more of this, and it will contribute strains to the relationship if he chooses to sort of make this the theme of his next campaign, putting blame on the U.S. or others.
کالن کا کہنا ہے کہ جس طرح سے اس وقت یہ میسیجنگ ہو رہی ہے یہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کے لیے مستقبل میں ڈیفینیٹلی سٹرینز ایڈ کر سکتی ہے, کچھ تناؤ پیدا کر سکتی ہے, اور خاص طور پہ آگے جب الیکشن کے حوالے سے پرائم منسٹر عمران خان جو ہے وہ اپنی کیمپین کو اس پیٹرن پہ لے کے چلتے ہیں تو اس میں ڈیفینیٹلی امریکہ اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں ان میں اور مزید تناؤ پیدا ہو سکتا ہے. Colin, the no trust move is constitutional process, but if we look at the past, hardly any prime minister has ever completed its tenure. Why does that happen actually, and where do you see the fault lines in that very context? Sure. I mean, looking back to the 2018 elections, the Prime Minister came in with a fairly narrow margin within the National Assembly, and it's always been difficult for governing leaders in Pakistan to hold together their coalitions for a variety of reasons, disputes over power sharing, disputes over priorities, and just the general challenges of governing. So I think it's not necessarily a surprise that we've reached this point. Although obviously the defections have been quite dramatic in the past week or so. اور کالن کا کہنا ہے کہ جس طرح سے پرائم منسٹر کی خاص طور پہ عمران خان کے حوالے سے اگر ہم بات کر رہے ہیں تو بڑے کم مارجن کے ساتھ ان کی یہ حکومت تھی, اور اس میں الائڈ فورسز بھی شامل تھیں جو جماعتیں عمران خان کے ساتھ تھیں. اس میں ڈسپیوٹ ہو سکتا ہے, پاور شیئرنگ پہ ڈسپیوٹ ہو سکتا ہے, اور کس طرح سے اس کو رن کیا جانا چاہیے اس پہ ڈسپیوٹ ہو سکتا ہے, جس کی وجہ سے اس دفعہ پرائم منسٹر عمران خان کی جو مدت ہے شاید اس میں ہم جو اس وقت کنسٹرینٹس دیکھ رہے ہیں یا جو سیاسی بحران ہے وہ اسی وجہ سے پیدا ہوا ہے. Colin, Imran Khan has talked about independent foreign policy. A country like Pakistan, which is like running on IMF and other financial institutions' money, aid from different friendly countries, and even aid for the vaccines. Is it even possible for the countries like Pakistan to plan that kind of policy? I mean, I think I can sympathize, I guess, to a degree with the Prime Minister's desire to not have to make choices, but unfortunately, that's part of foreign policy is working with partners who you may not agree on everything, but finding areas of cooperation. I think there have been a lot of points of cooperation with the United States in the past, and certainly a lot of tensions as well. But this is the challenge of managing bilateral relations or foreign relations with any country. So yes, I think that's. There's definitely going to be limits to Pakistan's ability to sort of pursue maybe the independent foreign policy that the Prime Minister would imagine, as long as it does have these requirements and the need for partnerships like any country would. کالن کا کہنا ہے کہ پاکستان کے لیے بڑا کم مارجن ہے کہ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی جس طرح کے کانٹیکسٹ میں ہم بات کر رہے ہیں وہ بن سکے, خاص طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کالن کا کہنا ہے کہ ان کو ہمدردی ہے پاکستان کے پرائم منسٹر سے, لیکن اگر ہم اوور آل پالیسی ڈیزائننگ کی بات کرتے ہیں, اس میں اسٹیک ہولڈرز کی بات کرتے ہیں, تو شاید اس میں بڑے لمیٹڈ چوائسیز ہوتی ہیں. Colin, Pakistan is already in a bad place when it comes to its economic situation. The economic activity will get disrupted if Parliament is dissolved and fresh elections are called. So where do you see Pakistan going as far as the economy is concerned, if you may respond to that? Yeah, I mean, at least in the short term, I think it will be difficult for whatever government comes out of this process to focus on addressing the very real challenges facing the country. Pakistan's not alone in this, certainly, but the global rises in energy prices, in food prices, and inflation generally has been a real challenge for, more than the past year now. And these are issues that whoever is in charge of Pakistan, whether it be the current prime minister or a successor, will have to deal with eventually. But unfortunately, the question of who will be in charge is consuming everyone's attention right now, and less so what will come next in terms of trying to manage these economic difficulties. کالن کا کہنا ہے کہ معاشی مشکلات پاکستان میں ڈیفینیٹلی رہیں گی. پرائم منسٹر عمران خان سروائیو کرتے ہیں یہ نو کانفیڈنس کی موشن یا نہیں کرتے, بوتھ کیسز یہ سلسلہ اسی طرح سے چلے گا. اور پاکستان کے لیے انفلیشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو کہ اس وقت باقی دنیا میں بھی, خاص طور پہ کووڈ کے بعد, اور اگر ہم اس کو رشیا یوکرین وار کے تناظر میں دیکھیں تو تب بھی یہ ایک مسئلہ ہے جس کو پوری دنیا ڈیل کر رہی ہے. لیکن پاکستان کے اپنے ایشوز ہیں جس کے ساتھ ساتھ انفلیشن کے حوالے سے بھی پاکستان پہ برڈن ہے اور اکانومی پہ بھی برڈن ہے.
One last thing at the end, when we are looking at the situation in Pakistan, yesterday I was just talking to Asfandyar Mir, he's from USIP as well. His perspective is Pakistan can bail herself out with China, probably with the $21 billion package underway. Somehow they are talking about that. Do you have any insight on that? I mean, certainly there's a strong partnership between Pakistan and China, but I'm not sure to what degree China will be prepared to come in with substantially more than what it's offered already. I imagine China is also trying to sort of parse what's going on in terms of the political uncertainty and who it should be dealing with or may be dealing with in the future. And perhaps if that situation stabilizes, perhaps they will come in as they have in the past with some more pledges. But it's not clear to me that despite the substantial investments China has made over the past, say, 5 to 10 years, there are still many more problems, and I don't know that an exclusive relationship there will be enough to sort of support, again, whichever government is leading the country going forward. کالن کا کہنا ہے کہ پاکستان اور چائنا کی کافی اسٹرانگ پارٹنرشپ ہے اور اس کانٹیکسٹ میں 5 سے 10 سال میں کافی حد تک انویسٹمنٹ بھی پاکستان میں ہوئی ہے, اور اگر یہ جو نئی ڈیل جس کی بات کل اسفندیار میر کر رہے تھے اس کانٹیکسٹ میں کوئی بات ہوتی ہے تو وہ کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ہوگا, دیٹ وی اسٹل نیڈ ٹو سی. Colin, last thing, what could be the terms and conditions? Would it be an aid package? Would it be an investment? If you're just like kind of calculating something on that front. I guess we'll have to see. I mean, they've done a fair amount of commercial lending, but not much or at all in terms of bilateral grants as the U.S. has done in the past. So potentially see more investment commitments through the CPEC framework or something like that. But or more lending generally to support the foreign exchange reserves. But I think it's yet to be seen in terms of, again, the scope and exact nature of what that might come to be. کالن کا کہنا ہے کہ کمرشل لینڈنگ زیادہ تر جو ہے وہ چانسز ہیں کہ چائنا پاکستان کو اگر دیتا ہے تو اسی کانٹیکس میں دے گا. سی پیک کے پروجیکٹس میں لگ سکتے ہیں یہ پیسے, لیکن جس طرح سے امریکہ کی طرف سے ایڈ یا گرانٹ دی جاتی ہے پاکستان کو اس کانٹیکس میں یا اس مد میں یہ پیسے شاید نہیں آئیں گے. Thank you, Colin. Thanks for giving us this feedback and insight about the whole subject. Thanks very much. پاکستان میں سیاسی ہلچل اور وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے بیرونی سازش کا الزام. وائس آف امریکہ کی نیلوفر مغل نے اس بارے میں امریکہ میں رہنے والے پاکستانیوں کی رائے جاننے کی کوشش کی. آئی تھنک سو عمران خان اچھا بندہ تھا یا نہیں تھا, ٹھیک ہے, لیکن یہ تاریخ ہے پاکستان کی, کس نے 5 سال پورے نہیں کیا تو یہ عمران خان بھی نہیں پورے کرنے تھے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنا اعتماد کھو چکے ہیں, اور ایز سون ایز پاسبل عمران صاحب کو جو ہے وہ ریزائن کرنا چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ امریکہ کسی آفیشیل نے لیٹر نہیں لکھا, یہ جو کنورسیشن ہوتی ہے یہ ہمارے جو ایمبیسیڈر صاحب نے ان کا یہ انہوں نے ایک مراسلہ بھیجا ہے, تو اس کو اتنا سیریس نہیں لینا چاہیے. یہ بیک ڈور ڈپلومیسی سے ان معاملات کو حل کرنا چاہیے. جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ان کے اوپر اتنے کیسز ہیں, اتنے عرصے سے چل رہے ہیں, ججوں نے لگائے ہوئے ہیں. لیکن میں ابھی ریسنٹلی آیا ہوں پاکستان سے, تو وہاں پہ جو صورتحال دیکھی جا رہی ہے, جو مہنگائی ہے وہ عمران خان کے کنٹرول میں تو نہیں ہے. وہ تو انہوں نے جو پودے لگائے ہوئے ہیں شروع سے وہ کنٹرول کرتے ہیں ہر چیز کو. ٹائم پاس کرنے والی باتیں میرے حساب سے. ملک کو اس نے پہلے تباہ کر دیا. اتنی مہنگائی آئی تک پاکستان میں نہیں ہوئی. میں جاتا رہتا ہوں اکثر, 2 ٹائم کا کھانا بھی لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا. یہ خود ان لوگوں کی آپس میں بس ایک ڈرامہ چل رہا ہے, جو کبھی ایک ملک کے اوپر وہ انگلیاں, امریکہ ان کے ساتھ کیا کام ہے یا دوسرے ملک کا کیا کام ہے. خود کیا جو بائیڈن ادھر گیا ہے جس کو کہ نہیں یار ایسا کوئی بات نہیں ہے. پاکستان میں سچویشن اس ٹائم تو جی بالکل ہی کریٹیکل قسم کی سچویشن ہوئی ہوئی ہے. ساری پارٹیاں ایک طرف ہیں, پی ٹی آئی ایک طرف ہے. سمجھ سے باہر ہوئے ہیں حالات ابھی تو فی الحال کے جو بھی ہے اس ٹائم, کچھ کہہ نہیں سکتے. اب کچھ بات کرتے ہیں یوکرین روس جنگ کی. یوکرین پر روس کے حملے سے ہونے والے اقتصادی نتائج کے اپنے پہلے جائزے میں یورپی بینک برائے تعمیر نو ترقی یا EBRD دونوں ملکوں کے مستقبل کی ایک خوفناک تصویر پیش کرتا نظر آتا ہے. بینک نے اس سال یوکرین کی مجموعی قومی پیداوار میں 20% اور روس کی معیشت کا حجم 10% کم ہونے کی پیشگوئی کی ہے. بینک کا کہنا ہے کہ اس جنگ نے عالمی معیشت کو کم از کم 1970 کی دہائی کے اوائل سے اب تک کے سب سے بڑے رسد کے بحران میں ڈال دیا ہے,
اور توانائی اور دھاتوں سے لے کر گندم، مکئی اور کھاد تک اشیاء کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ بینک کے مطابق یورپین یونین اپنا 25% تیل، 47% کوئلہ اور 40% قدرتی گیس روس سے درآمد کرتا ہے۔ حال ہی میں ایک یوکرینی بچی کی کیو کے بام شیلٹر میں گانا گاتے ہوئے ویڈیو وائرل ہوئی۔ اس وائرل ویڈیو سے ملنے والی شہرت کو اب یہ بچی جنگ زدہ یوکرین کے عوام کی مدد کے لیے فنڈز جمع کرنے کا ذریعہ بنا رہی ہے۔ 7 سالہ امیلیا نیسوچ کا گایا ہوا ڈزنی فلم فروزن کا ہٹ گانا لیٹ اٹ گو دنیا بھر میں پذیرائی حاصل کر رہا ہے۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں امیلیا اور ان کے خاندان سے وی او اے کی اس رپورٹ میں۔ جب 7 سالہ امیلیا نے گانا شروع کیا تو کیف کے پرشور زیر زمین بم شیلٹر پر، جہاں بہت سے لوگوں نے روسی گولہ باری سے بچنے کے لیے پناہ لی تھی، مکمل خاموشی طاری ہو گئی۔ ان کے پڑوس میں رہنے والی مارتھا نے ڈزنی فلم فروزن کا گانا گاتی ہوئی امیلیا کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دی، جو دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گئی۔ میں لوگوں کو خوش کرنا چاہتی تھی، انہیں گانا بہت پسند آیا تھا، سب نے تالیاں بجائیں، وہ مجھے ہائی فائیو دے رہے تھے۔ امیلیا نے وائس آف امریکہ کو پوری کہانی پولینڈ کے دارالحکومت کے قریب ایک پرسکون پارک میں سنائی، جہاں ان کی ماں لیلیا اور دادی ویرا بھی تھی۔ جھیل پر پرندوں کو کھانا کھلاتے ہوئے امیلیا نے وی او اے کو بتایا کہ وہ یوکرین میں بطخوں کو کیسے کھانا کھلاتی تھی، اور جنگ شروع ہونے کے بعد جب انہیں بار بار بم شیلٹر میں پناہ لینی پڑی اور راستے میں بارودی سرنگوں کے امکان کی وجہ سے اسے بچ بچ کر چلنا پڑتا تھا۔ اس کی ماں لیلیا نے وہ وقت یاد کیا جب انہوں نے کیف چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ امیلیا کھڑکی کے پاس آنے سے ڈرنے لگی، اور جب ہم پناہ لینے کے لیے ہر رات شیلٹر جاتے تھے اور صبح واپس آتے تھے تو وہ ہر قدم پر مجھ سے پوچھتی تھی کہ کیا وہ قدم اٹھا سکتی ہے اور کیا ایسا کرنا محفوظ ہے۔ اس وقت میں نے فیصلہ کیا کہ اب بہت ہو چکا۔ میں سمجھ گئی کہ اب اگر ہم کیف میں مزید رہیں گے تو وہ نفسیاتی مریض بن جائے گی، وہ ایک ایسا بچہ بن جائے گی جو اپنے سائے سے بھی ڈرتا ہے۔ امیلیا کو کیف سے جانے والی لوگوں سے کچا کچ بھری ہوئی ٹرین کا سفر یاد ہے۔ کچھ لوگ کھڑے تھے اور کچھ بیٹھ گئے تھے، پھر ہم ٹرین اسٹیشن کے فرش پر سو گئے، میں بھی۔ انہوں نے ہمیں سونے کے لیے نرم گدے دیے۔ اس خاندان کا کہنا ہے کہ پولینڈ میں لوگوں کا سلوک ان کے ساتھ بہت اچھا ہے۔ 4 افراد پر مشتمل خاندان وارسا سے باہر ایک گھر میں رہتا ہے جو مفت ہے۔ امیلیا اور اس کا 15 سالہ بھائی میشا یہاں اسکول بھی جا سکتے ہیں، لیکن ان کی ماں کو امید ہے کہ وہ جلد ہی اپنے گھر واپس لوٹ جائیں گے۔ مجھے امید تھی کہ ہمیں یہاں صرف چند ہفتوں کے لیے رہنا پڑے گا، لیکن اب میں سمجھ سکتی ہوں کہ یہ سلسلہ طویل ہو سکتا ہے، لیکن میں پھر بھی پر امید ہوں کہ شاید یہ کچھ ہی مہینوں کی بات ہو۔ مجھے یہ تصور کرنے سے بھی خوف آتا ہے کہ ہمیں لمبے عرصے تک یہاں رہنا پڑے گا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہاں سب ٹھیک ہے اور محفوظ ہے۔ میں یہاں خود کو غیر سمجھتی ہوں، میں گھر جانا چاہتی ہوں، میں اپنے شوہر سے ملنا چاہتی ہوں، میں اپنے خاندان کے لیے فکر مند ہوں۔ اور امیلیا کہتی ہے کہ اسے لگتا ہے کہ وہ بہت تیزی سے بڑی ہو رہی ہے۔ جب وہ اپنے ملک کے بارے میں بات کرتی ہے تو وہ غیر معمولی طور پر پرسکون دکھائی دیتی ہے۔ ہمیں روسی نہیں یوکرینی بولنی ہے، کیونکہ ہمارا دشمن روسی بولتا ہے۔ ہماری سرزمین یوکرینی ہے۔ میں اپنے خاندان کے لیے فکر مند ہوں۔ وہاں میرے والد، دادا، دادی سب ہیں۔ مجھے ان سب کے لیے ڈر لگتا ہے۔ بہت سے بچے مر گئے ہیں اور میں زندہ رہنا چاہتی ہوں، اور دوسرے بچے بھی جینا چاہتے ہیں۔ امیلیا کی ماں اور نانی کی کوشش ہے کہ امیلیا اور اس کے بڑے بھائی کے لیے زندگی معمول کے مطابق رکھ سکیں۔ پچھلے سال امیلیا نے کیف میں اسکول جانا شروع کیا تھا، اب وہ ایک پناہ گزین ہے۔ وارسا کے قریب اس چھوٹے سے قصبے میں اس نے اپنی تعلیم دوبارہ شروع کی ہے۔ اس خاندان کو امید ہے کہ جنگ جلد ختم ہو جائے گی اور وہ جلد ہی گھر واپس جا سکیں گے، مگر فی الحال چھوٹی سی امیلیا پولینڈ کے ارد گرد چیریٹی کانسرٹس میں اپنے گانے کی اہلیت اور شہرت کا استعمال کر رہی ہے اور یوکرین کی مدد کے لیے بہت سے پیسے جمع کر رہی ہے۔ مائروسلاوا گنگادزی کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھیں، سنیں اور پڑھیں وی او اے اردو کی اسمارٹ فون ایپ پر۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن اسرائیل اور خلیجی ریاستوں کو اس بات کی یقین دہانی کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روکنے کے لیے 2015 کے ایران جوہری معاہدے کو بحال کرنا ہی بہترین اقدام ہے۔ امریکہ کے اس موقف کو پیش کرنے کے لیے وہ مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کے کچھ ممالک کے دورے پر ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے ایک ایسے وقت میں مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کے اپنے دورے کا مقصد واضح کیا جب امریکہ کی توجہ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ پر بھی مرکوز ہے۔ یہ دنیا کا وہ خطہ ہے جہاں امریکہ کے اہم مفادات اور ہمارے کچھ سب سے قریبی دوست ہیں۔ امریکہ اس خطے پر توجہ مرکوز رکھنا جاری رکھے گا، یعنی مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کے استحکام کے لیے اہم تعلقات کو مضبوط کرنا، دیرینہ چیلنجز میں پیش رفت کرنا، اپنے لوگوں کے لیے مواقع وسیع کرنا اور اس کے ساتھ ہی یوکرین میں روسی جارحیت پر مبنی جنگ کو ختم کرنے پر بھی توجہ مرکوز رکھیں گے۔ بلنکن نے منگل کو مراکش کا دورہ کیا جہاں انہوں نے ابوظہبی کے ولی عہد سے بھی ملاقات کی۔ مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ایک سیاسی تجزیہ کار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ شمالی افریقہ کا خطہ روسی حملے کے معاشی اثرات سے خاص طور پر متاثر ہوگا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ شمالی افریقہ وہ خطہ ہے جو پہلے ہی خوراک اور توانائی کی قیمتوں میں اضافے سے معاشی اور سماجی طور پر بہت زیادہ دباؤ محسوس کر رہا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو یہ ایک دہائی سے پہلے کی بات ہے کہ وہاں عوامی بغاوتیں ہوئیں جو انقلابات اور بدامنی کا باعث بنی، جن کا جزوی تعلق اس وقت اشیاء کی قیمتوں میں اضافے سے بھی تھا۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان سفارتی کوششوں کا حصہ ہوگا کہ دیکھا جائے کہ آیا ہم کوئی مدد کر سکتے ہیں۔ اپنے دورے کی پہلی منزل اسرائیل میں بلنکن نے خطے میں اپنے اتحادیوں کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ امریکہ ایران کو کسی جوہری ہتھیار کے حصول کی اجازت نہ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ امریکہ باور کرتا ہے کہ 2015 کے ایران جوہری معاہدے کے مکمل نفاذ کی طرف واپسی ہی پہلے کی طرح ایران کو جوہری پروگرام سے روکنے کا بہترین طریقہ ہے، جس سے امریکہ کے معاہدے سے دستبردار ہونے کے بعد وہ آزاد ہو گیا تھا۔ بائیڈن انتظامیہ 2015 کے ایران جوہری معاہدے کو بحال کرنے کے لیے کام کر رہی ہے، جس نے پابندیوں میں نرمی کے بدلے تہران کے جوہری پروگرام پر بندش لگا دی تھی۔ سابق صدر ٹرمپ نے سن 2018 میں امریکہ کو اس معاہدے سے الگ کر دیا تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک بدستور حل طلب مسئلہ یہ ہے کہ ایران چاہتا ہے کہ اس کی نیم فوجی فورس پاسداران انقلاب کو امریکہ کی غیر ملکی دہشت گرد تنظیموں کی فہرست سے نکالا جائے۔ اسرائیل اور زیادہ تر ریپبلکن قانون ساز ایسے کسی اقدام کی مخالفت کرتے ہیں۔ بائیڈن انتظامیہ اسے صرف جوہری معاہدے کے طور پر پیش کر رہی ہے، جبکہ یہ ایران کے دہشت گردی کے آلات، بیلسٹک و کروز میزائلوں، ڈرون یا دیگر غیر متناسب فوجی صلاحیتوں اور خطے میں امریکہ کے اتحادیوں یا امریکہ سلامتی کے لیے دیگر خطرات پر پابندیاں عائد نہیں کرتا۔ لہٰذا دہشت گردی یا بیلسٹک میزائل کے موضوع کی آڑ میں ایران کو غیر جوہری پابندیوں میں نرمی کی پیشکش کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن بدقسمتی سے ایسا لگتا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ اس راستے پر چل رہی ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ جوہری معاہدے کی تجدید کا کوئی سمجھوتا قریب ہے، تاہم امریکی حکام زیادہ محتاط ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی کچھ پیچیدہ مسائل باقی ہیں۔ سنڈی سین کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/voa urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔